رولیکس دنیا کے سب سے لگژری برانڈ میں سے ایک ہے جس کی موجودہ مالیت تقریباً $8 بلین ہے۔ آغاز ایک یتیم نوجوان سے ہوا جس کی وراثت چھین لی گئی۔ وہ اپنے آبائی شہر سے بھاگ گیا اور ایک دوسرے ملک جا بسا۔ کچھ سال کام کرنے کے بعد اس نے اپنے پیشن کو فالو کرنے کا فیصلہ کیا اور گڑی سازی کا کاروبار شروع کر لیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ کاروباری کوشش اسے جدید کلائی گڑیوں کا فاؤنڈر بنا دے گی اور $1 ارب کی سلطنت قائم کر دے گی۔ ناظرین، ہینس ویلسڈورف 22 مارچ 1881 کو کومباک جرمنی میں اپنے والدین اینا اور جون ڈینیل کے ہاں پیدا ہوا۔ وہ 3 بچوں میں دوسرے نمبر پر آتا تھا۔ ان کے خاندان لوہے کے سامان بیچنے کا ایک کاروبار کرتے تھے اور ان کا شمار مڈل کلاس لوگوں میں ہوتا تھا۔ بدقسمتی سے ہنس کی ماں اگلے چند سالوں میں بیمار ہو گئی اور 1892 میں انتقال کر گئی۔ 1 سال بعد اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور یوں 12 سال کی عمر میں ہنس یتیم ہو گیا۔ اس کی ماں کے بھائیوں نے اس کی سرپرستی سنبھال لی اور اس کے چاچا نے فوراً خاندانی کاروبار بیچ دیا۔ کچھ پیسے ان کی تعلیم پر خرچ کیے گئے اور اس کے بہن بھائیوں کو بویریا جرمنی کے ایک مشہور بورڈنگ اسکول ارنسٹرم کوبرگ میں بھیج دیا گیا۔ ہنس کو یہ فیصلہ بہت سخت ناپسند تھا اور وہ افسردہ تھا۔ نئے شہر میں اسے ایک اجنبی سمجھا جاتا تھا اور اکثر دوسرے لڑکے اس کے مذہب کی وجہ سے اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اپنی مشکل زندگی سے نپٹنے کے لیے ہنس نے اپنی تعلیم پر توجہ دی۔ ناظرین، جیسے جیسے ہنس بڑا ہوا اسے احساس ہوا کہ اگرچہ اسے اس وقت اپنے چاچا کے فیصلے سے نفرت تھی، لیکن اس نے اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں ہنس کا کہنا تھا کہ ہمارے چچا ہمارے مقدر سے لا تعلق نہیں تھے، لیکن انہوں نے مجھے کم عمری میں خود مختار بننے پر مجبور کیا، جس نے مجھے اپنی چیزوں کا خیال رکھنے کی عادت سکھائی۔ ماضی میں دیکھتا ہوں تو یقین کرتا ہوں کہ میری کامیابی کی بڑی وجہ یہی رہی ہے۔ ہنس کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور وہ ایک ذہین طالب علم بن گیا، خاص طور پر ریاضی اور زبانوں میں، جہاں اس نے فرینچ اور انگریزی سیکھی۔ اسے ہمیشہ سفر کے بارے میں تجسس رہتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ زبانیں بہت مفید ثابت ہوں گی جو بعد میں اسے اس کے کیریئر میں اہم کردار ادا کریں گی۔ اسکول میں اس کی دوستی ایک سوئس نامی لڑکے سے ہوئی جس نے اسے اپنے آبائی شہر لیشاؤ ڈی فن کے بارے میں کہانیاں سنائیں، جو سوئٹزرلینڈ کا ایک مشہور شہر تھا جو گڑی سازی کی طویل طریق کے لیے مشہور تھا۔ ہنس اس جگہ کے بارے میں بہت دلچسپی لینے لگا۔ 19 سال کی عمر میں ہنس نے جرمنی کے بورڈنگ اسکول کو چھوڑا اور جینویا سوئٹزرلینڈ چلے گیا۔ وہاں ایک انٹرنیشنل موتی برآمد کرنے والی کمپنی میں پارٹنرشپ کی نوکری ملی جو مختلف مارکیٹوں سے موتی خریدتی تھی اور انہیں جیولرز کو فروخت کرنے کے لیے تیار کرتی تھی۔ حالانکہ یہ کمپنی خود کچھ تیار نہیں کرتی تھی، پھر بھی وہ اپنی خاصی آمدنی کما رہے تھے۔ ہنس نے ان کے کاروباری حربے سیکھے اور اپنی عمر کے حساب سے اچھی خاصی کمائی کر رہا تھا۔ ایک دن ہنس کو اپنے دوست کا خط ملا جس میں اسے کونو کورٹن نامی کمپنی میں نوکری کی پیشکش کی گئی تھی۔ کونو کورٹن اس وقت کی سب سے بڑی اعلیٰ معیار کی گڑیاں بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک تھی، جو ہر سال 1 ملین سوئس فرانک کی قیمت کی گڑیاں برآمد کرتی تھی۔ وہ کچھ گڑیاں خود بھی تیار کرتے تھے۔ یہ مشہور کمپنی لی شاؤ ڈی فن میں واقع تھی، وہ جگہ جہاں ہنس ہمیشہ جانا چاہتا تھا۔ وہ کمپنی جہاں ہنس کام کر رہا تھا اس کے لیے اچھی تھی، لیکن اس کی گھڑیوں اور ان کی تیاری کی جگہ میں دلچسپی زیادہ تھی۔ چنانچہ 1900 میں وہ لی شاؤ ڈی فن چلے گیا تاکہ وہ کونو کورٹن کے لیے کام کر سکے۔ اسے ایک انگریزی لکھنے والے کلرک کے طور پر نوکری ملی، جو اس انگریزی کی بدولت تھی جو اس نے اسکول میں سیکھی تھی، اور اسے ماہانہ 80 سوئس فرانک تنخواہ مل رہی تھی۔ ہنس ہر روز سینکڑوں پاکٹ واچز کو چابی دینے اور ان کی درستگی کو یقینی بنانے کا ذمہ دار بھی تھا۔ اس نے گڑیاں بنانے کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کی۔ تاہم 2 سال بعد ہنس کو کونو کورٹن چھوڑنا پڑا اور فوجی خدمات کے لیے جرمنی واپس جانا پڑا۔ فوجی خدمات کے بعد 22 سال کی عمر میں وہ لندن، انگلینڈ چلے گیا تاکہ وہ ایک اعلیٰ معیار کی گڑیوں کی کمپنی کے لیے کام کر سکے۔ وہاں اسے زیادہ ذمہ داری دی گئی اور وہ کمپنی کی فروخت بڑھانے کا انچارج بن گیا۔ اپنے 2 سال کے قیام کے دوران اس نے کامیابی سے کمپنی کے لیے نئے گاہک تلاش کیے اور وقت کے ساتھ ساتھ فروخت میں اضافہ کیا۔ اس وقت تک ہنس پہلے ہی اپنی گڑیوں کا کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور وہ اپنی تیاری کے لیے ہر ممکن چیز سیکھ رہا تھا۔ اس دوران ہنس نے اپنی فیوچر وائف فلورنس فرانس میں کروٹی سے ملاقات کی اور جلد ہی ان کی شادی ہو گئی۔ ایک دن ہنس اپنے بڑے بہنوئی الفریڈ جیمز کے ساتھ زندگی اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ہنس نے اسے بتایا کہ وہ اپنی گڑیوں کا کاروبار شروع کرنے کے لیے پراعتماد ہے،
لیکن اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ الفریڈ جس کے پاس پیسہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ ہینس کو گھڑیوں کا کتنا شوق ہے، اس نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہینس کی کم عمری کے باوجود الفریڈ نے اس پر یقین کیا اور اس کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے پر راضی ہو گیا۔ ناظرین، سن 1905 میں انہوں نے ویسڈروف اینڈ ڈیوس لمیٹڈ کمپنی قائم کی جو بعد میں رولیکس بن گئی۔ چند سال بعد انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی ایک گھڑی ساز کمپنی ہرمن ایگلر کے ساتھ شراکت کی جو سوئٹزرلینڈ میں قائم تھی، اور سوئٹزرلینڈ سے انگلینڈ میں گھڑیوں کے میکانزم درآمد کرنا شروع کر دیا جنہیں وہ گھڑیوں کے کیسز میں لگا دیتے تھے۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے شہر بیل میں بھی ایک دفتر کھولا تاکہ وہاں اپنی شراکت کو مضبوط کر سکیں۔ جلد ہی وہ سستے داموں گھڑیاں فراہم کرنے میں مہارت حاصل کرنے لگے۔ اگرچہ ہنس کو گھڑیوں سے محبت تھی لیکن اس انڈسٹری میں ایک چیز اسے ناپسند تھی: پاکٹ واچز۔ اس وقت کلائی کی گھڑیاں زیادہ تر خواتین زیورات کے طور پر پہنتی تھیں اور انہیں زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جاتا تھا کیونکہ وہ اتنی درست نہیں تھی۔ کلائی کی گھڑیاں پاکٹ واچز سے چھوٹی ہوتی تھی اور ان میں چھوٹے میکانزم ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ اکثر بہت تیز یا بہت سست چلتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ پاکٹ واچز زیادہ مشہور تھیں اور ان کا بھاری بھرکم سائز مردانگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ہینس کو پاکٹ واچز استعمال کرنے میں مشکل محسوس ہوتی تھی اور اس وقت یہ تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا کہ ایسی کلائی کی گھڑیاں بنائی جائیں جو ہمیشہ صحیح وقت دکھا سکیں اور روزمرہ استعمال کے لیے یوزفل ہوں۔ لیکن ہینس نے مختلف سوچا۔ اس نے ایک بار کہا، میری ذاتی رائے ہے کہ پاکٹ واچز تقریباً مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی اور کلائی کی گھڑیاں ان کی جگہ لے لے گی۔ 1914 میں ہینس نے پیشن گوئی کی کہ کلائی کی گھڑیاں ہر کسی کے لیے عام ہو جائیں گی، لہٰذا اس نے خود کو بہترین کلائی کی گھڑیاں بنانے کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے اگلے چند سال یورپ کے مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے گزارے جہاں وہ بہت سے گھڑی سازوں سے ملا تاکہ گھڑی سازی کی باریکیوں کو سیکھ سکے۔ اسی دوران اس نے اپنی کمپنی قائم کرنے کے سال سے ہی اپنی کلائی کی گھڑیاں بنانا شروع کر دیں۔ ایک کے بعد ایک اس نے ڈیزائن کو بہتر بنایا، مردوں اور عورتوں کے لیے اعلیٰ معیار کی قابل بھروسہ کلائی گھڑیاں بنائیں اور اس دوران اپنے سفر سے سیکھتا رہا۔ جلد ہی اس کی کمپنی کو توجہ ملنے لگی اور 1908 تک یہ انگلینڈ میں گھڑی سازی کی صنعت کی ایک بہت بڑی کمپنی بن چکی تھی۔ ہینس اپنی کمپنی کا نام کچھ ایسا رکھنا چاہتا تھا تاکہ جو کلاس کا حامل یاد رہ جانے والا اور ہر زبان پہ آسانی سے بولا جا سکے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نام مختصر ہو تاکہ وہ آسانی سے گھڑی کے ڈائل پر لکھا جا سکے۔ اس نے کافی وقت مختلف حروف کو ملانے میں لگایا، بالآخر اس نے رولیکس کا نام تجویز کیا۔ اسے فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ یہ بہترین نام ہے۔ چند دن بعد 1908 میں اس نے رولیکس کو ویسڈروف اور ڈیوس لمیٹڈ کے لیے ایک تجارتی نشان کے طور پر رجسٹر کروا لیا۔ اگلے چند سالوں میں رولیکس اپنے اعلیٰ معیار کی کلائی کی گھڑیوں کے لیے مشہور ہو گئی اور بہت سے امیر لوگ انہیں استعمال کرنے لگے۔ جب پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی تو بہت سے کاروبار باشمول گھڑی بنانے والی کمپنیاں مشکل میں آ گئی یا انہیں بند ہونا پڑا، لیکن رولیکس ایسا نہیں تھا۔ جنگ نے ہینس کی کمپنی کو مزید مشہور بنا دیا کیونکہ اس کی کلائی گھڑیاں بہت قابل بھروسہ تھی۔ بہت سے فوجیوں کو پاکٹ واچز کے بجائے رولیکس کی کلائی گھڑیاں دی گئیں۔ 1914 تک رولیکس نے نمایاں ترقی کی، لندن میں 60 لوگوں کو ملازمت دی۔ کمپنی نے سوئٹزرلینڈ اور لندن سے درستگی کے لیے اہم ایوارڈز حاصل کیے، تاہم ہینس کے لیے ہر چیز آسان نہ تھی۔ 1914 میں برطانیہ نے برآمد کرنے والی کمپنیوں پر 33% ٹیکس نافذ کیا، اس لیے ہینس نے اپنی کمپنی کا صدر دفتر ٹیکس سے بچانے کے لیے بیل سوئٹزرلینڈ منتقل کر دیا۔ اس طرح جنگ کے دوران جرمنوں کے خلاف برطانوی عوام کے جذبات کی وجہ سے ہینس نے کمپنی کا نام رولیکس واچ کارپوریشن میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ 1931 میں رولیکس نے ایک انقلابی گھڑی رولیکس اویسٹر پرچویل جاری کی جو دنیا کی پہلی واٹر پروف اور خود بخود چارج ہونے والی گھڑی تھی۔ اس نئے فیچر نے گھڑی کو ہاتھ سے چارج کرنے کا مسئلہ حل کر دیا۔ 1980 کی دہائی میں ہینس مسلسل اپنی گھڑیوں کو بہتر بناتے رہے اور ان کی مارکیٹنگ کرتے رہے، جس میں مشہور کار ریس ڈرائیور مائیکل کیمبل بھی شامل تھے جنہوں نے 1935 میں رفتار کا عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے رولیکس گھڑی پہنی تھی۔ حالانکہ ہینس کو اپنے جرمن بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی مستقل مزاجی کامیاب رہی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد رولیکس کی فروخت میں زبردست اضافہ ہوا۔ 1945 میں انہوں نے رولیکس ڈیٹ جیسٹ متعارف کروائی جو پہلی واٹر پروف خود بخود چارج ہونے والی کلائی گھڑی تھی جس میں تاریخ بھی دکھائی دیتی تھی۔ 10 سال بعد انہوں نے رولیکس ڈے ڈیٹ متعارف کروائی جو تاریخ کے ساتھ ہفتے کا دن بھی بتاتی تھی۔ یہ فیچر آج کل کی کلائی گھڑیوں میں معیاری بن چکا ہے۔ ناظرین، 1950 کی دہائی میں مزید جیتیں آئیں جن میں 1953 میں رولیکس سب مرین شامل تھی جو پہلی گہرائی میں جانے والی کلائی گھڑی تھی جو 100 میٹر سمندر کی گہرائی میں جا سکتی تھی۔ ہینس 1960 میں وفات پا گئے، لیکن رولیکس مسلسل ترقی کرتا رہا اور لگژری برانڈ بننے کی طرف بڑھتا رہا۔ 1980 کی دہائی میں رولیکس نے اپنی گھڑی میں 904L اسٹیل کا استعمال کرنا شروع کیا جو ایک مضبوط اور مہنگا مواد تھا جس نے اس کی پریمیم حیثیت میں اضافہ کیا۔
آج رولیکس دنیا کا سب سے پہچانا جانے والا گھڑیوں کا برانڈ ہے۔ ایک یتیم لڑکے سے شروع ہونے والا سفر، ہینس ویزروف نے گھڑیوں کی صنعت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان کا ڈیزائن اور تکنیکی جدت کا شوق آج بھی ہر رولیکس گھڑی میں نظر آتا ہے۔